رشک کرتا ہے فلک، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اور حضرات یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور ہر ایک مسلمان کا یہ ارمان ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کا یہ ارمان ہونا چاہیے کہ بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اور لو جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دو، تھوڑا کھا لو لیکن بچوں کو بڑھا لو، آدھی روٹی کھا لو بچوں کو پڑھا لو، اپنے گھر میں تنگی اٹھا لو بچوں کو پڑھا لو۔ تعلیم بڑی ضروری ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کتنا ضروری ہے، اسی ٹاپک پر بس 15-20 منٹ میری گفتگو رہے گی، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا کہ لو جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے۔ یہ نہ دیکھو یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں، یہ بھی بہت چھوٹے سے ہیں، چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، سامنے والے کو یہ نہ دیکھے یہ کالا ہے یا گٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے، جہاں سے ملے، لو جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے اور جس قدر ملے، اور بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ آج پوری دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، قرآن عظیم کو مٹا دیا جائے، قرآن عظیم کو نیست و نابود کر دیا جائے، قرآن عظیم کا خاتمہ کر دیا جائے، کبھی قرآن کی توہین کی جاتی ہے، کبھی میرے نبی کی عزت پامال کی جاتی ہے، کبھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کو ستایا جاتا ہے۔ اور لوگوں یہ نہ سوچو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ابتدائی اسلام سے لے کے آج تک لوگ دنیا میں آئے تھے قرآن مٹانے کے لیے، ذرا ابتدائی اسلام کو تو دیکھو، ابو جہل آیا تھا قرآن مٹانے کے لیے، خود مٹ گیا، ابو لہب آیا تھا قرآن مٹانے کے لیے، وہ بھی مٹ گیا، عتبہ آیا تھا قرآن مٹانے کے لیے، شیبہ آیا تھا قرآن مٹانے کے لیے، حسین کے دور میں یزید آیا تھا قرآن کو مٹانے کے لیے۔ ابھی 2 سال پہلے تم نے دیکھا تھا لکھنؤ کی سرزمین سے ایک کتا نکل کر کے آیا تھا، اس نے قرآن عظیم کی آیتوں کو ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی، قرآن عظیم سے کچھ آیتوں کو نکالنے کی کوشش کی تھی، پتہ چلا وہ کتا آج روتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تم نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، جسے دنیا وسیم رضوی کہتا ہے، کہتی ہے، تم نے دیکھا کہ آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی موت مانگ رہا ہے، لیکن میرا رب اسے موت بھی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح وجہ کیا ہے، وجہ یہی ہے اس نے قرآن کی توہین کی تھی، وہ قرآن کو مٹانا چاہتا تھا، قرآن تو نہ مٹ سکا، خود مٹ گیا ہے۔ اور لوگوں میں نے کہا بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آسمانوں سامنے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مولانا ایوب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آندھیوں خود آسمانوں سامنے میدان ہے۔ قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہو، قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہو، قرآن مٹانے والے تو چلے گئے۔ جب جب قرآن کو مٹانے کی بات کی گئی ہے، جب جب اسلام کو مٹانے کی بات کی گئی ہے، یہ اسلام اتنا ہی کھلتا چلا گیا، یہ قرآن اتنا ہی چمکتا چلا گیا، اور لوگوں قرآن کبھی نہیں مٹا ہے۔ آپ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر، اگر قرآن کو کوئی دنیاوی انسان نازل کرتا تو ہو سکتا تھا مٹ جاتا،
जाता, कुरान को अगर आप मैं लिखते अपने हाथों से तो हो सकता था मिट जाता, कुरान को अगर कोई दुनिया का आलिम लिखता तो हो सकता था मिट जाता, लेकिन कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, कुरान रब का कलाम है। और जिसके लिए मेरे रब ने 14वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए लोगों, अल्लाह फरमाता है इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अब जिसकी हिफाजत रब कर रहा हो, जिसकी हिफाजत परवरदिगार आलम कर रहा हो, उसे कौन मिटा सकता है, उसे कौन खत्म कर सकता है? अल्लाह अकबर। आओ कुरान की अजमत को तो देखो, कुरान का फैजान तो देखो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती से 2 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, इनका बड़ा मर्तबा है, ये बड़ी शान वाले हैं, ये बड़ी अजमत वाले हैं, इनकी शान तो देखो। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो है जो ज्यादा कुरान की तिलावत करता हो। ये रसूल ने इरशाद फरमाया है, इबादत गुजार सबसे ज्यादा कौन कहा कि नमाज पढ़ने वाले को मेरे नबी ने नहीं कहा, रोजा रखने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा, हज करने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा, अल्लाह अल्लाह ज़कात देने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा, जलसा करने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा। कहा तो किसे कहा है? यही कुरान है, इसी कुरान की तिलावत करने वाले को। अब ये कुरान की तिलावत जानते हो ये उलामा कितनी करते हैं, ये मदरसे के बच्चे कितनी करते हैं? जरा मदरसे में जाकर के देखो तो सही। अल्लाह अकबर। आप तो मगरिब के बाद खाना खाते होगे, खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाते होगे, लेकिन ये बच्चा कि जो आपने मदरसे के अंदर छोड़ दिया है, कुरान अजीम की तिलावत करता है, इशा की नमाज पढ़ता है, खाना खाता है, फिर कुरान पढ़ता है, 11 बजे तक कुरान पढ़ता रहता है। 11 बजे के बाद आप बिस्तर पर जाएगा, लेकिन टेंशन यही होगी कि अभी सबक कच्चा है या नहीं, सबक याद हुआ है या नहीं, सबक सुना पाऊंगा या नहीं। जैसे ही आँख खुलेगी फिर कुरान पाक को लेकर के बैठ जाएगा, सुबह की नमाज पढ़ेगा फजर की, फिर उसके बाद कुरान को पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। पूरा दिन ये कुरान पढ़ता है, कितना कुरान पढ़ता है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान का ये फैजान है कि जो एक लफ्ज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलहम्द के दाम दर लफ्ज गिन लो। अलिफ एक लफ्ज है, लाम एक लफ्ज है, हा अलग एक लफ्ज है, मीम अलग एक लफ्ज है, दाल अलग एक लफ्ज है। पता चला कि हम मुसलमान हैं। गुनाहगार होना अलग बात है, गुनाह करना अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमे का इकरार करता है, जो मुसलमान है, जो अपने नबी को मानता है, उसके बाद में कुरान को पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ अलहम्द कहने पर ही तुम्हें 50 नेकियां अता फरमा देता है। अब ये तालिब इल्म तो यार 24 घंटे के अंदर गालिबन 18 घंटे कुरान पढ़ता है। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो है कि जो ज्यादा तिलावत कुरान करता हो, जो ज्यादा कुरान की तिलावत करता हो। आज हालात और देखो, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जो कुरान की तालीम सीखे और दूसरों को सिखाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आपकी निगाह जब गई होगी किसी ऐसे नौजवान पर जिसने IAS निकाला, जिसने IPS की डिग्री हासिल कर ली, जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो बड़ा अधिकारी बन गया, तो हमने कहा यार उसने तो IPS निकाल लिया है, बड़ा आदमी बन गया है, वो तो बहुत अफजल व आला बन गया है। किसी ने कहा ये दरोगा बन गया, ये भी बड़ा बन गया है। किसी ने कहा ये डॉक्टर बन गया है, इसने MBBS कर लिया, इसने MD की डिग्री हासिल कर ली है, ये बड़ा बन गया है। किसी ने कहा कि गाँव का प्रधान बड़ा है, किसी ने कहा जमींदार बड़ा है, किसी ने कहा जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया वो बड़ा है। आओ आओ देखो तो सही, इन लफ्जों को देखो, ये आपके लफ्ज और मेरे लफ्ज हैं कि जो दुनियावी इंसानों को बड़ा कहते हैं, लेकिन नबी का कौल तो देख लो। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अफजल वो है, ये नहीं कि जिसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की हो, ये नहीं कि जिसने इंजीनियर बना हो, ये नहीं कि जो बड़ा अधिकारी बन गया हो, ये नहीं कि जिसने जमीन जायदाद हासिल कर ली हो, ये नहीं कि जिसका अकाउंट पैसों से भर गया
گیا ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ پھر کون ہے سب سے بڑا, کون ہے سب سے اعلیٰ, کون ہے سب سے افضل؟ آپ بتاؤ تو صحیح. سرکار نے فرمایا تم میں سب سے افضل وہی ہے کہ جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے یا دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مرتبہ بھی تو آپ دیکھو, حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. آج حافظ قرآن کو کوئی عزت نہیں دی جاتی, آج حافظ قرآن کو کوئی عظمت نہیں دی جاتی, حافظ قرآن کے وقار کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ اکبر. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی قاسم رضا منظری, حضرت علامہ مفتی قاسم رضا منظری, حضرت علامہ مفتی قاسم رضا منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیے, آپ مت اٹھیے. حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ممبر پر تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں. بس کچھ دیر کا میں مہمان ہوں, اس کے بعد حضرت کی آمد ہے. حضرت کا خطاب آپ کو سننا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بچے آپ نے حافظ بنائے ہیں, آپ نے بڑی محنت کی ہوگی, آپ نے مشقتیں کی ہوگی, ان کے والدین نے اپنے اپنے اخراجات کو پس پشت ڈال کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا. یقیناً مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح وہ کتنی محنت کرتے ہیں, اور جو لوگ ان پر پیسے کو خرچ کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم پر صرف 1 درہم خرچ کرتا ہے, کتنا ذرا بولو. طالب علم کسے کہتے ہیں؟ جو مدرسے کے اندر پڑھتا ہے, جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, جو عالم بننے کے لیے جاتا ہے, جو علم کی طلب میں ہوتا ہے, اس کا مقام بہت بلند ہے. جو طالب علم بن کر کے نکلتا ہے اپنے گھر سے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی اس کے لیے راستے جنت کے لیے آسان فرما دیتا ہے. وہ جنت کے لیے جاتا ہے سبحان اللہ, اور اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ذرا ایمانداری سے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کے یہاں اگر حضور تاج الشریعہ تشریف لے آتے تو پورے گاؤں کے اندر یعنی جگہ نہ ملتی. اللہ اکبر. اگر صابر پاک آ جائیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ, بغداد سے چل کر غوث پاک آ جائیں تو اور بھی جگہ نہ ملے. ارے میاں مفتی عمران حنفی آئے ہیں آپ کی بستی کے اندر, ابھی جب آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے میرا مسافہ ان سے ہو جائے, میرا معانقہ ان سے ہو جائے. لیکن فرشتے کے سامنے نہ مفتی عمران حنفی کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے, نہ کسی اور کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں, اللہ کی معصوم مخلوق ہے, یہ وہ بڑے مقام والے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا طالب علم وہ ذات ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور میں مچھلیاں جو دریا کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی, نعرہ حیدری. حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم پر صرف 1 درہم خرچ کرتا ہے, آقا فرماتے احد پہاڑ کے برابر رب تبارک و تعالی اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. احد پہاڑ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں نا, انہیں معلوم ہے کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے کہ اتنی جگہ تو دیکھو میاں, ایک ہاتھ میں اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں اور انہیں صدقہ کر دیں تو بے شمار ثواب ملتا ہے. لیکن میرے نبی نے طالب علم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا صرف 1 درہم کی بات ہے, لیکن 1 درہم خرچ نہیں کرتے. جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں, ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کرتے ہیں, ان کے لیے پڑھنے کا انتظام بھی کرتے ہیں, ان کے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرتے ہیں. اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے, یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے. آؤ 2 منٹ کی بات اور میں کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. مامون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. مامون رشید کے دربار میں ایک یہودی آیا کرتا تھا. اللہ
اللہ اکبر، یہودی آتا تھا مامون رشید کی بارگاہ میں، آنے کے بعد میں مامون رشید کی باتیں سنتا تھا، آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا، بڑی پیاری پیاری باتیں سنتا تھا، مسلمانوں کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی، مامون رشید کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی، محفل میں آتا چلا جاتا۔ ایک دن اچانک مامون رشید نے کہا، اے یہودی تو میرے پاس آتا ہے، میرے دربار میں آتا ہے، میری محفل میں بیٹھتا ہے، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ اکبر، جب میری محفل میں آتا ہی ہے تو مسلمانوں سے محبت رکھتا ہی ہے، تو آخر تو اسلام کی آغوش میں کیوں نہیں آ جاتا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ اللہ، یہودی نے بات سنی اور سننے کے بعد چلا گیا۔ جانے کے بعد میں ایک دن گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا۔ یہی یہودی 1 سال کے بعد میں مسلمان ہو کر کے حضرت مامون رشید کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، خوشی کے عالم ہے، پیشانی چمک رہی ہے۔ آج یہ یہودی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہو کر کے آیا ہے۔ مامون رشید نے کہا تھا، اے یہودی میں نے تو تجھ سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، 1 سال کے بعد آیا ہے کہ تو مسلمان ہو کر کے آیا ہے، کلمہ پڑھ کر کے آیا ہے، ذرا بتا تو صحیح تو نے اس دن کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ آج 1 سال کے بعد تو کلمہ پڑھ کر کے آیا ہے، مسلمان ہو کر کے آیا ہے، ذرا اس کا راز تو بتا دے، اس کی بات تو بتا دے، آخر وجہ کیا تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی جس سے تو مانوس ہو کر کے، متاثر ہو کر کے تو نے کلمہ پڑھ کر کے میرے پاس آیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب وہ یہودی بات کہتا ہے، اے مامون رشید جیسے آپ نے کہا مجھ سے کلمہ پڑھ لے، میں اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد میں نے 3 نسخے انجیل کے خریدے، میں نے 3 نسخے زبور کے خریدے، 3 نسخے میں نے توریت کے خریدے، اور 3 نسخے میں نے قرآن عظیم کے خرید لیے۔ اور لوگوں، جو آپ کی کتاب ہے نا قرآن عظیم، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے، یہ بڑی سچی کتاب ہے، یہ بڑی دائمی کتاب ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس کا فیضان تو دیکھو۔ مامون رشید سے وہ کہتا ہے یہودی کہ میں نے 4 کتابوں کے 3 نسخے خریدے۔ توریت کو میں نے کھولا، توریت کو کھولنے کے بعد میں اللہ اکبر، اس کے اندر جو شروع کی آیتیں تھیں میں نے وہاں سے اٹھائی اور لاسٹ میں رکھ دی۔ لاسٹ کی جو آیتیں تھیں وہ میں نے شروع میں رکھ دی، کچھ بیچ کے پنے میں نے نکال دیے۔ ایسے ہی میں نے توریت کے اندر کیا، ایسے ہی میں نے انجیل کے اندر کیا، ایسے ہی میں نے زبور کے اندر کیا، یعنی کسی کے پنے کو اٹھا کر کے کہیں رکھ دیا ہے، شروع کی آیت لاسٹ میں پہنچا دی، لاسٹ کی آیت شروع میں پہنچا دی۔ اور جب میں نے قرآن عظیم کو اٹھایا نا تو قرآن عظیم کو اٹھا کر کے بھی میں نے یہی کیا کہ سورہ فاتحہ کو اٹھا کر کے لاسٹ میں لے گیا، سورہ والناس کو لے کر کے شروع میں لے کر کے آ گیا، سورہ الف لام میم یعنی کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں کو اٹھا کر کے میں نے لاسٹ میں پہنچا دیا، سورہ فلق سورہ اخلاص کو اٹھا کر کے میں شروع میں لے کے آ گیا، بیچ کے کچھ پنے میں نے اس میں سے بھی نکال دیے۔ اب ساری کتابوں میں نے ترمیم کر دی تھی، ساری کتابوں میں نے رد و بدل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے، اے مامون رشید سنو سنو۔ اب میں ان ساری کتابوں کو لے کر کے پہلے یہودیوں کے پاس پہنچا تھا، یہودیوں کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا تھا، اے یہودیوں یہ تمہاری دھرم پستک ہے، یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، لو میں یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں، اس کتاب کو تم لے لو نا، میں تحفے کے طور پر تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہودیوں نے اپنی کتاب کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد میں عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے پاس جانے کے بعد میں نے کہا، اے عیسائیوں یہ انجیل تمہاری دھرم پستک ہے، تمہاری مذہبی کتاب ہے، میں تمہیں تحفے کے طور پر یہ کتاب دینے کے لیے آیا ہوں، اس کتاب کو تم قبول کر لو نا، اس کتاب کو تم لے لو نا۔ انہوں نے بھی یہ کتاب لے لی تھی۔ اب میں اسی طرح سے زبور کے ماننے والوں کے پاس پہنچا تھا، زبور کے ماننے والوں کے پاس پہنچا، ان سے میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری دھرم پستک ہے، یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، اس کتاب کو تم لے لو نا۔ انہوں نے بھی وہ کتاب لے لی۔ جب میں نے تینوں کو یہ کتابیں بانٹ دی ہیں اور اس کے بعد میں مسلمانوں کے مدرسے میں پہنچا، وہاں بچے پڑھ رہے تھے، میں نے ایک ایسے بچے کو بلایا جو قرآن پڑھ رہا تھا، جس کے سینے میں 300 پارے پیوست تھے، اسے بلانے کے بعد میں کہا تھا، اے بچے یہ قرآن ہے، میں اسے تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہے،
کہا اس کی ہدیہ کہا ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تحفے کے طور پر یہ کتاب دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس بچے نے کتاب کو لیا اور لینے کے بعد میں جیسے ہی قرآن عظیم کو کھولا ہے، اب قرآن عظیم کے پہلے پیج کو کھولا تو وہاں تو الحمدللہ رب العالمین ہونا چاہیے تھا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہونا چاہیے تھا، اس کے آگے الف لام میم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے، جس کے دل کے اندر 300 پارے پیوست ہیں، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے اس نے دیکھا کہ جب لاسٹ میں آگے بڑھا تو آخر میں جا کر کے الحمد ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ نعت پہلے ہے، کتاب کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد میں کہا لو یہ تمہاری کتاب تمہیں مبارک ہو، یہ ہماری کتاب نہیں ہو سکتی، جو ہمارا قرآن ہے اس کے اندر تو سورہ فاتحہ پہلے ہے، الف لام میم اس کے بعد میں ہے، سورہ نعت بعد میں ہے، سورہ فلق بعد میں ہے۔ اللہ اکبر، یہودی کہتا ہے اے مامون رشید میں نے کتاب کو بند کر لیا اور میں نے کہا کہ یقیناً جو کتاب جس کے اندر میں نے ترمیم کی تھی، رد و بدل کیا تھا، جب یہ چھوٹا سا بچہ اسے تسلیم نہیں کرتا ہے تو یقیناً یہ کتاب سچے مذہب اسلام کی ہے۔ اسی کتاب نے، اسی بات نے مجھے متاثر کر دیا اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اور چاٹ لیا آج تم نے کتب فلسفہ انگلش، کاش بھولے سے قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔